ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین اور پاکستان اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر یکساں موقف رکھتے ہیں، کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ فوری طور پر حملے روک دیں۔ چین جوہری تنصیبات پر حملوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کو نکلنے میں مدد کرنے پر متعلقہ فریقوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 3 چینی جہاز حال ہی میں آبنۂ ہرمز سے گزرے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک دن کے اہم دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رواں سال بیجنگ کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز بند رہے تب بھی فوجی مہم ختم کی جا سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز پر تہران کی مضبوط گرفت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ امریکی انتظامیہ کو خدشہ ہے آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنا ایک پیچیدہ آپریشن بن سکتا ہے۔ بند مقام کھولنے کا مشن تنازع کو 6 ہفتوں سے آگے بڑھا دے گا۔ امریکہ کا بنیادی ہدف ایرانی بحریہ اور میزائلوں کے ذخیرے کو روکنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تہران پر سفارتی دباؤ ڈال کر تجارت کا آزادانہ بہاؤ بحال کیا جائے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو اتحادیوں پر آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے کی ذمہ داری یورپ اور خلیجی اتحادیوں پر ڈال سکتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے جنگ کے اختتام کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ ایران امریکہ یا اتحادیوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتا۔ جنگ سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ ایران نے جو کہا اسے جانچا جائے گا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ممالک جنگی اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے آبنائے ہرمز ہر صورت کھول کر رہیں گے۔ ایران نے آبی گزرگاہ نہ کھولی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں روبیو نے کہا امریکہ ہی نہیں دنیا کو بھی منظور نہیں کہ تیل کی ترسیل بند رہے۔ Achieve those objectives. We are well on our way or ahead of schedule. We will achieve them in weeks, not months. And then we'll be confronted with this issue of the Straits of Hormuz, and it'll be up to Iran to decide. And if they choose to try to block the Straits, then they will have to face real consequences, not just from the United States, but from regional countries and from the world. The Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں نیا عالمی نظام قائم ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اقتدار کی کشمکش بے رحم ہے۔ ایران میں رجیم چینج کا مقصد تیل اور گیس کے وسائل پر مزید کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا مشرق وسطیٰ کا بحران ایک وسیع تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک میں شہری اہداف پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ایران نے کوئی جنگ شروع نہیں کی بلکہ ان کے خلاف جنگ چھیڑی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر صبح سویرے شدید حملہ کیا۔ محلات شہر میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ 11 افراد شہید ہو گئے۔ تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ امریکی حکام نے بتایا اصفہان پر حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ بڑے اسلحہ گودام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ تہران پر حملے کے بعد مشرقی تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکی حملوں میں کینسر کے خاتمے کی دوا تیار کرنے والی فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ سابق وزیر خارجہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے بانی جواد ظریف نے بتایا حملہ آوروں نے ادویات کی کمپنی کو نشانہ بنایا۔ توفیق دار انجینئرنگ کمپنی پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران کی طاقت کو سرحدوں سے باہر پھیلانے کی صلاحیت ختم کی جا رہی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے ایران اب اپنی طاقت سرحدوں سے باہر نہیں پھیلا سکے گا. امریکی فورسز ایران کے اندر اور باہر اس کی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کر رہی ہیں. ایران کی پاور پروجیکشن کی صلاحیت کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. کارروائیوں کا مقصد ایرانی اثر و رسوخ کو بیرونی علاقوں میں بڑھنے سے روکنا ہے. اسپین کے بعد اٹلی نے بھی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی. ایران پر بمباری میں شریک طیاروں کو سسلی بیس پر نہیں اترنے دیا. امریکی طیارے سسلی سے بمباری کے لیے ایران جانا چاہتے تھے. جنگ میں شریک طیاروں کی لینڈنگ کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت درکار ہے. بلومبرگ کا کہنا ہے یورپی ملکوں کی جانب سے امریکی کارروائیوں پر محدود تعاون واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے نیٹو سے تعلقات پر نظرثانی کا عندیہ دیا ہے. ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 87ویں لہر کا آغاز کر دیا. تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرون سے حملے کیے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی فوجی کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے. حیفا میں آئل ریفائنری پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی. ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 5000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ایران نے اسرائیل کے شہر فتح تقو اور بنی براق پر کلسٹر میزائلوں سے حملہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے میزائل لگنے کے بعد آگ لگی ہوئی ہے اور سیاہ دھواں فضا میں اٹھ رہا ہے. ایران میزائل حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. ہر ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی شہریوں میں خوف بڑھتا جا رہا ہے. اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے. پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے ایکس پر لکھا نیتن یاہو خواب دیکھ رہا تھا کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دے گا. حزب اللہ نے شمالی اور انصار اللہ نے جنوبی اسرائیل پر حملہ کر کے یہودی آبادکاروں کو دیا گیا تحفظ کا اسرائیل کا جھوٹا وعدہ آشکار کر دیا. محاذ اب ایک ہی ہے، اس لیے اسرائیل کو اب اس نئے علاقائی نظام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. دبئی میں دھماکوں کے بعد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی. دبئی حکام کا کہنا ہے ان کا فضائی دفاعی نظام اس وقت ایران کے میزائل حملوں کا جواب دے رہا ہے. حملے کے آغاز پر ہی فون پر سرکاری الرٹس موصول ہوئی. متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے ملک بھر میں سنائی دینے والی دھماکوں کی آوازیں بلسٹک اور کروز میزائلوں اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے گئی ہیں. دبئی کے جنوبی علاقے میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. دبئی میں دھماکوں کے بعد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی. دبئی حکام کا کہنا ہے ان کا فضائی دفاعی نظام اس وقت ایران کے میزائل حملوں کا جواب دے رہا ہے. اہم خبر دیں گے آپ کو. فخر زمان پر پی ایس ایل کے 2 میچز کی پابندی لگا دی گئی ہے. فخر زمان نے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایسا کہنا ہے. فخر زمان نے پی ایس ایل کے میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد صاحب. دیکھیں 29 تاریخ کو جو میچ لاہور قلندر اور کراچی کنگز کا ہوا تھا اس کے دوران امپائرز نے رپورٹ کیا تھا کہ گیند کی کنڈیشن ہے، گیند کی جو حالت ہے وہ بدلنے کی کوشش کی گئی لاہور قلندر کے کھلاڑیوں کی طرف سے، اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرد جرم عائد کیا تھا فخر زمان کے اوپر. 2 ہیئرنگز ان کی ہوئی، ایک 29 تاریخ کی رات کو میچ کے بعد اور اس کے بعد پھر اگلے دن پیر کے دن ان کی ہیئرنگ ہوئی. روشن ماہنامہ جو میچ ریفری ہیں دونوں دفعہ فخر زمان نے اپنے اوپر الزام لگائے، جو لگا تھا اس کی تردید کی اور انہوں نے انکار کیا کہ انہوں نے گیند کی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. دوسری ہیئرنگ میں کپتان شاہین شاہ آفریدی، مینیجر سمین رانا اور دوسرے ایک آفیشل موجود تھے، جن کی موجودگی میں روشن ماہنامہ نے سارے ثبوت پیش کیے کہ امپائر نے جو رپورٹ کی ہے اس کے تحت یہ ثابت ہو گیا کہ گیند کی حالت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پلینگ کنڈیشن کے مطابق جو میکسیمم پینلٹی یعنی جو شدید پینلٹی سب سے بڑی سزا 2 میچز کی وہ فخر زمان پر لگا دی گئی ہے. وہ اگلے 2 میچ پی ایس ایل کے نہیں کھیل سکیں گے. شاہد ہاشمی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر بلسٹک میزائل ڈرونز حملے جاری ہیں. دبئی کی سمندری حدود میں کویتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا. دبئی میڈیا آفس کا کہنا ہے ٹینکر پر حملے کے بعد آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دبئی حکام کا کہنا ہے آئل ٹینکر میں آتی زدگی سے سمندر میں تیل کا رساؤ نہیں ہوا اور نہ ہی سمندر میں آلودگی کا خطرہ ہے.
ایران نے سعودی عرب پر بھی حملہ کیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران سے آئے 10 ڈرونز مار گرائے۔ الخلیج میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے کیے۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی افواج کو خطے سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، سعودی عرب کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں اور نہ ہی ایرانیوں کا، اور نہ ہی کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہیں۔ عراقچی نے ایک تباہ امریکی طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے ان کے فضائی کمانڈ کے ساتھ کیا کیا۔ عرب ممالک کو نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں، دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ ہماری کارروائیوں کا ہدف صرف دشمن جوہری قوتیں ہیں۔ دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ امریکہ یا اسرائیل کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے خبردار کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا، گزشتہ سال اکتوبر میں منظور کیے گئے قانون کے تحت اگر کوئی شخص دشمن حکومت کو تصویر یا ویڈیو بھیجے تو اس کی تمام جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے، سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ جب کوئی شخص تباہ شدہ مقامات کی تصاویر لیتا ہے تو اس سے دشمن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہدف درست نشانہ بنا، اور ایسی معلومات دینا دشمن کے ساتھ انٹیلیجنس میں تعاون کے مترادف ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آخری رسومات کی ویڈیو رائٹرز نے شیئر کی۔ 22 سال کا کیپٹن نوماد مونی، اسٹاف سارجنٹ بن کوہن اور اسٹاف سارجنٹ میکسم اینڈز جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران مارے گئے۔ اسی واقعے میں ایک اور فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا۔ لڑائی میں 2 اسرائیلی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن کے 3 اہلکار مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ اقوام متحدہ امن مشن نے بتایا 24 گھنٹے کے دوران امن دستوں پر 2 حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے وہ 2 ایسے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہیں جن میں اقوام متحدہ کے اہلکار جان سے گئے۔ معلوم کیا جا رہا ہے کہ آئیے حزب اللہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئے یا IDF کی کارروائی کی وجہ سے۔ واضح رہے یہ واقعات ایسے علاقوں میں پیش آئے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے سزائے موت کا قانون نافذ کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مہلک حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دینے کی منظوری دے دی گئی۔ نئے قانون کے تحت اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو 90 دن میں پھانسی دے دی جائے گی۔ فلسطینیوں کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے گا۔ سزائے موت پانے والوں کو علیحدہ حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ قانونی مشاورت بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ یورپی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قانون پر شدید تنقید کی ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر آج مشرق وسطی کی جنگ کے معاشی اثرات پر غور کے حوالے سے کوبرا اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سٹارمر کا کہنا ہے اجلاس میں اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی کہ جو کچھ ضروری ہے وہ اپنی جگہ موجود ہو اور ہر چیز کی مناسب نگرانی اور پڑتال ہو۔ کوبرا ایک ایسا فورم ہے جہاں سینئر برطانوی وزراء اور حکام جمع ہو کر کسی بحران کے دوران ہنگامی اقدامات اور فیصلے کرتے ہیں۔ صحافیوں کو اس اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں آج اضافہ ہوا۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں فی تولہ سونا 2800 روپے مہنگا ہو کر 4,78,762 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا بھی 2401 روپے مہنگا ہوا اور اس کی قیمت 4,10,461 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $28 مہنگا ہو کر $4,507 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 260 روپے مہنگی ہوئی اور اس کی قیمت 7,784 روپے ہو گئی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 1 اپریل سے ملک بھر کی تمام سرکاری اور نجی جامعات میں فزیکل کلاسز کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 1 اپریل سے تمام یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں میں تدریسی عمل بحال ہوگا۔ عوام کے لیے کفایت شعاری کا درس، لیکن حالیہ دورہ کراچی میں وزیر اعظم کا 37 گاڑیوں کا قافلہ تھا۔
صحافی کا سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن سے سوال. شرجیل میمن نے کہا ملک کے حالات آپ کو معلوم ہیں, اس کو پروٹوکول نہیں کہہ سکتے, یہ سیکیورٹی کے انتظامات تھے, ہم نہیں چاہیں گے اس پر سمجھوتا ہو. صوبائی وزیر نے یونیورسٹی روڈ پر جاری تعمیراتی کام کے باعث ایک بار پھر شہریوں سے معذرت کر لی. کہا شرمندہ ہیں لیکن اس میں حکومت کی طرف سے کوئی بدنیتی یا نااہلی نہیں, آنے والی نسلوں کے لیے سہولت بنائی جا رہی ہے. ایمانداری کے ساتھ, جانبداری کے ساتھ پورا ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے اس ریڈ لائن بی آر ٹی پہ اور اس طرح جتنے بڑے پروجیکٹس اس پہ دن رات محنت کر رہا ہے. یہ 100-200 سال تک انشاءاللہ تعالی آئندہ جو جنریشنز ہیں ان کے لیے سہولت بنائی جا رہی ہے. میں بالکل معذرت خواہ ہوں کہ یونیورسٹی روڈ سے ریڈ لائن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, شرمندہ ہیں, لیکن ہماری طرف سے گورنمنٹ طرف سے کوئی بدنیتی, نااہلی یا وہ چیزیں نہیں ہیں. نہ چاہوں گا کہ سرکار کی کاز زیادہ جائے, نہ کسی کو غیر ضروری اور ناجائز قسم کا کوئی پروفٹ کمانے دوں. مجھے ایک ایک چیز کو لے کر چلنا ہے, تو اس کے لیے ہماری کوشش چل رہی ہے, یہی ہمارا مقصد ہے. وزیر اعظم پاکستان کچھ دن پہلے کراچی آئے تھے, 37 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ تھا. یہ کیسی کفایت شعاری ہے, آپ ہمیں تو 10 دے رہے ہیں لیکن وزیر اعظم کو 37 گاڑیوں کا پروٹوکول دے رہے ہیں. ہر ملک میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر یا جس طرح جتنے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں یا چیف منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, ان کی سیکورٹی صرف ایک وہ بھی اس کو پروٹوکول نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں, سیکورٹی نیسیسٹیز ہیں, جس کو ہم بھی چاہیں گے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس حالات جو چل رہے ہیں. مزید کفایت شہری کے لیے سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا, کوئی بھی آؤٹ سائڈ بجٹ جو ہے محکمے فی الحال جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو خدا نہ خواستہ ریکویسٹ نہیں کریں گے. سرکاری گاڑیوں کا کم سے کم استعمال, پبلک کے لیے بھی یہ کہ جی ایسے ٹرپس جو ہے اس کو اوائڈ کریں جس کو آپ صرف اور صرف تفریحی بنا پہ آپ یوز کرتے چلیں. کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بہت ہی اچھا جو ہے میوزیم بنا رہے ہیں. باغ جناح میں جو ہے وہ 3 ایکڑ زمین KMC نے دی ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کو. پاکستان کا سب سے بہترین, اہم اور بڑا جو ہے یہ میوزیم. دادو میں پریکین کو فیئر ٹرائل ملا. مدعی نے جن 8 لوگوں کو نامزد کیا ان کی حد تک تفتیش کی گئی. صباحت میں خامیاں تھیں, جج ثبوت مانگتے ہیں, یہ تو مدعی کا کام تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جج پر اتنا دباؤ ڈالنا یا تنقید کرنا مناسب نہیں. سال تک کمپلیننٹ نے کوئی بھی کسی اور آدمی کو مجرم میں شامل ہی نہیں کیا ہے. آپ لیگل سسٹم سے جرگا والا سسٹم نہیں کر سکتے. انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی. ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں. فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو. یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ, تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز. یہ نہ ہو کہ آگے چل کر کوئی بھی جج باعث ہو کر کوئی غلط فیصلے دے دے. ججز پروف مانگتے ہیں, یہ تو کمپلیننٹ کا کام تھا کہ پراپر اپنا وہ دیتے. جو SHO تھا اس کو ہی انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا تھا وہاں. تو یہ گورنمنٹ کوئی اس کیس میں کوئی پارٹی نہیں ہے. گورنمنٹ تو ریٹ اپنی قائم کرنی گورنمنٹ کا کام ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ جو فائرنگ ہوئی ہے مختلف فوٹیجز آ رہی ہیں, یقیناً ان کے خلاف FIR ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. چیئرمین نادرا نے ادارے کی کارکردگی, جاری و آئندہ کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی. محسن نقوی نے نادرا کی کارکردگی اور مؤثر عوامی خدمات کو سراہا. محسن نقوی نے کہا غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معاونت فراہم کریں. گزشتہ 2 سال میں نادرا کی خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے. محسن نقوی نے غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے اور عوامی سہولت کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا بڑے شہروں میں نادرا دفاتر کرائے کے بجائے اپنی جگہ خرید کر بنائے جائیں. بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے سزا کے خلاف مرکزی اپیل سنی جائے یا سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کا فیصلہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر صفدر کو بانی PTI اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کی مہلت دے دی. سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. عدالت میں دوران چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے قرار دیا اگر مرکزی اپیل مقرر ہوگی تو سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جائے گی. دوران سماعت نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے سزا معطلی درخواستوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے موقف اپنایا. اس معاملے پر 2 متفرق درخواستیں دائر ہیں. سزا معطلی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں. نیب قانون میں تبدیلی کے بعد اپیلوں پر نوٹس کے بغیر سزا معطلی نہیں سنی جا سکتی. بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اپنایا ساری باتیں انہی کی نہیں مانی جائیں گی. نیب والے اس کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو طویل عرصے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. 10 ماہ ہو چکے, نوٹس ہوئے. 5 ماہ سے بانی اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ہدایات بھی نہیں لی گئی. اپیلوں پر دلائل دیں.
ہم ابھی مرکزی اپیل پر نہیں. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت. جسٹس میاں گل حسن نے کہا ہتک عزت کا کیس دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے. قانون کے مطابق ہتک کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں ہو جانا چاہیے. شہباز شریف کے وکیل نے کہا اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کا جواب 4 سال بعد آیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا یک طرفہ بات نہ کریں, میں عدالت کو حقائق بتاؤں گا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا دوسرے نظر ثانی کیس کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد میں سن لیں گے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا نظر ثانی کیس 7 اپریل کو سماعت کے لیے لگ گیا ہے. عدالت نے ہتک عزت کے دوسرے نظر ثانی کیس کا فیصلہ ہونے تک سماعت ملتوی کر دی. منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر فضیل عباسی کی 1 لاکھ روپے کے منچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال کر دی. عدالت نے انہیں ٹرائل کورٹ سے رجوع کی ہدایت کی. ڈاکٹر فضیل عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں. نعیم بخاری نے کہا ڈاکٹر فضیل عباسی 3 بار عدالت کے سامنے پیش ہوئیں, 1 بار پیش نہ ہوئیں اور 3 دن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا تو ضمانت خارج ہو گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں میرا نمبر اب بھی ایکٹیو ہے اور لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. ایف آئی اے سے رابطہ کیا ہے تاکہ ڈیٹا کا غلط استعمال نہ ہو. لوگوں سے کوئی انفارمیشن وغیرہ لیک ہو رہی ہے. مجھے تو کنسرن ضرور ہے. میں نے ایف آئی اے کو فوراً رپورٹ کر دیا. واٹس ایپ کو میں نے ای میل بھی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہے. میرے فون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں تو ہمیشہ اپنا فون میرا اویلیبل ہوتا ہے لیکن دیکھو بڑے سارے اس میں گروپس ہیں. بہت سارے گروپسوں میں میں ہوتا ہوں, دوسری چیزوں میں بھی ہے تو ضروری ہے کچھ سینسٹیو انفارمیشن بھی ہوتا ہے. واٹس ایپ ہیک ہو جائے پھر وہ آپ کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دیں. وہ انہوں نے وہی کیا, وہی ہے. وہ میسج بھیجو تو ایسا ہی ہے لیکن یہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا پراپر ایسا طریقہ ہو کہ اگر ایسا واٹس ایپ ہو جائے اور ہیک ہو جائے تو اس کی ریمیڈی بڑی جلدی ہونی چاہیے. کلک اپ بٹن بلاک ہونا چاہیے تاکہ کوئی مس یوز ابیوز نہ. محکمہ موسمیات نے پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کل سے 4 اپریل تک بارش کی پیشگوئی کی ہے. بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور آندھی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم نے ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AWNews.tv.